پر یہاں پر تشریف لائے. آپ کو معلوم ہے کہ آج 5ویں راؤنڈ کا یہ الیکشن ہو رہا ہے اور یہاں پر جموں کشمیر میں یہ لاسٹ راؤنڈ ہے. اور آج رجوری اور پونچھ سیٹ کے لیے اور اننت ناگ سیٹ کے لیے الیکشن ہو رہے ہیں. اور یہ الیکشن پہلے 7 کو شیڈول تھے 7 مئی کو, اور اس کو پوسٹ پون کر کے اب 25 کو آج لایا گیا. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جن لوگوں نے یہ پوسٹ پون کیا, ہم نے اپنا کنسرن ایکسپریس کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ اس کو پوسٹ پون کرنے کے پیچھے انٹینشن صحیح نہیں ہے. اور میڈم نے بھی پریس کانفرنس کی تھی اور پارٹی کی طرف سے ایک پریس ریلیز آیا تھا اور ساری لیڈرشپ نے آلموسٹ اپنا کنسرن ایکسپریس کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہوگا تو یہاں پر اس آفس پر بھی ایک پریس کانفرنس ہماری طرف سے ہوئی تھی. ہم نے کہا تھا کہ یہ ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے جو سسٹم جو سموتھلی جا رہا ہے اس کو ڈیریل کرنے کے لیے. بہرحال آج الیکشن ہو رہے ہیں اور امید یہ تھی کہ جس طرح سے آنریبل گورنر صاحب نے اور آنریبل الیکشن کمیشن آف انڈیا نے یہ آشواسن دیا تھا, یہ ہمیں یقین دلایا تھا کہ یہاں پر پلے لیول فیلڈ ہوگی آلموسٹ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. لیکن بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے صبح سے دیکھا ہوگا جس طرح کا تماشا ایجنسیز کی طرف سے کیا گیا. ہمارے ایجنٹس کو, ہمارے ورکرز کو, ہمارے کچھ 2nd اور 3rd رینک لیڈرز جو ہیں ان کو گھروں سے اٹھا کر ان کو پولنگ اسٹیشن تک پہنچنے نہیں دیا گیا اور پولیس اسٹیشن میں ان کو قید کیا گیا. یہ آلموسٹ ساری کانسٹیچوئنسی کا حال ہے, بالخصوص اننت ناگ اور کولگام میں. اس سلسلے میں ہماری جو آنریبل یہ پریزیڈنٹ ہیں محبوبہ جی, ان کا بھی آپ نے دیکھا کہ ان نے بیجبارہ پولیس اسٹیشن کے باہر وہ پروٹیسٹ پر بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ اور بھی لیڈرشپ تھی اور ان نے ڈیمانڈ کی کہ جتنے بھی ہمارے لوگ بند ہیں ان کو رہا کیا جائے. ہمارے پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم الیکشن کمیشن آف انڈیا کو کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر سموتھ الیکشن ہو تو پھر اس طرح کا ماحول کریٹ کرنے کی کوئی جوازت نہیں بنتی. اور اگر یہاں پر جو لا انفورسنگ ایجنسیز اور جو لوگ یہاں پر ایٹ دا ہیلم آف افیئرس ہیں, اگر ان کی طرف سے آج خود اس طرح کا ماحول کریٹ کیا گیا تو یہ سراسر چیلنج ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو. تو ہماری ریکویسٹ یہ رہے گی کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کو نوٹس لینا چاہیے ان تمام معاملات کا کہ جس طرح سے سارے سسٹم کو درہم برہم کیا گیا, جس طرح سے پولنگ اسٹیشن آپ نے دیکھے لمبی لمبی قطاریں لگی ہیں, لوگ بڑی تعداد میں آئے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے, لیکن وہ سسٹم بھی سلو ہے. ہماری رپورٹس ہیں کہ کئی جگہ ڈیلیبریٹلی مشینوں کو یہ کہا گیا کہ خراب ہے مشینیں اور یہ پروسیس جو ہے بڑا سلو ہے. یہاں پر کچھ لوگ چاہتے ہیں, کچھ ایجنسیز چاہتے ہیں, اس کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے اب وہ ان کا کام ہے جاننا, ایجنسیز کو یہ دیکھنا چاہیے. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پر برسک پولنگ نہ ہو, زیادہ پولنگ نہ ہو تاکہ کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچے. اور محبوبہ مفتی وہ ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ محبوبہ مفتی کی مضبوط اور وائبرنٹ آواز اور اسٹرانگ آواز پارلیمنٹ تک نہ پہنچے. تو ہمارا یہ کنسرن ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو میرے خیال میں ڈیموکریسی کی صحت کے لیے اور جموں کشمیر کے لوگوں کے عوام مجموعی میں بات کرنا چاہوں گا ان کے لیے بھی ٹھیک نہیں رہے گا. صرف ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونا چاہیے اور جو بھی جیت کے آتا ہے جموں کشمیر کے لوگ ان کی لیڈرشپ کو تسلیم کریں گے. لیکن اس طرح کے ہتھ کنڈے اگر استعمال کیے گئے, اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ 87 میں اس طرح کا جو ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. تقریباً 1.5 لاکھ نوجوانوں کی قربانیاں ہم نے دی ہیں, وہ اسی 87 کی ریگنگ کا نتیجہ ہے. تو آج بھی ہمیں لگتا ہے کہ 87 کی پوزیشن کو شاید دہرانا چاہتے ہیں, ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں, جس سے نہ صرف جموں کشمیر کے جمہوری پروسیس کو نقصان پہنچے گا بلکہ جموں کشمیر کے انٹرسٹ جو ہے, لوگوں کے جو انٹرسٹ ہے, ملی انٹرسٹ ہے, ان کو بھی نقصان پہنچے گا. تو ہماری یہ اپیل رہے گی الیکشن کمیشن آف انڈیا سے کہ وہ فوراً ان تمام معاملات کا نوٹس لے کر ان تمام معاملات کو ایڈریس کرے, جلدی ایڈریس کرے, اور جہاں پر لمبی لمبی قطاریں ہیں وہاں پر پروسیس کو فاسٹن کریں, تیز کرائیں. اور جو لوگ بھی ہمارے بند ہیں, چاہے ہمارے ورکرز ہیں, چاہے ہمارے لیڈرز ہیں, چاہے ہمارے ایجنٹس ہیں, پولنگ ایجنٹس ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں تو ان کو رہا کیا جائے, یہ ہماری اپیل رہے گی. ابھی تک کتنے لوگ بند ہوئے ہیں؟ ہمارے پاس تو ایکچوئل رپورٹس نہیں کتنے لوگ بند ہیں, لیکن جیسا کہ آپ نے سنا پریس نوٹ میں سنا, آپ نے جو پریس کانفرنس وہاں پر بھی ہوئی تو اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہر جگہ سے شاید ہی کوئی کانسٹیچوئنسی ہوگی اننت ناگ حصے کی میں بات کروں گا, شاید ہی کوئی جگہ ایسی ہوگی جہاں پر ہمارے نوجوانوں کو نہ اٹھایا گیا ہو, پولنگ اسٹیشنز کو, پولنگ ایجنٹس کو نہ اٹھایا گیا ہو. تو ہماری اپیل رہے گی ان کو فوراً سے فوراً رہا کیا جائے. الیکشن کا جو پروسیس ہے کیا وہ ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا ہے؟
اگر الیکشن پروسیس ٹھیک سے ہوتا تو پھر ان لوگوں کو اریسٹ کیوں کرتے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا نام دیتے ہیں تو پھر ہم زمین پر بھی دکھنا چاہیے نا. تو صرف باتوں سے یا کاغذوں میں لکھنے سے کام نہیں چلے گا, زمین پر دکھنا چاہیے, عوام کو دکھنا چاہیے. آپ جرنلسٹ پارٹنر سے تعلق رکھتے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ تو ہمیں بتائیے, کیونکہ اتنے لوگ جہاں پر بند ہوں, جہاں پر ہماری پریزنٹ سڑک پر ہو اور وہ چلاتے ہوں کہ ہمارے لوگ بند ہیں, تو پھر آپ اس کو ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشن کیسے کہیں گے؟ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی اس بارے میں آپ نے ان کی نوٹس میں لایا, آپ نے احتجاج بھی کیا, کیا کوئی ان کا کوئی بیان آیا سامنے؟ آپ نے سنا ہے کہ وہاں کے جو کنسرنڈ ایس ایچ او انہوں نے کہا کہ یہ ایس ایس پی اننت ناگ اور ڈی آئی جی ساؤتھ ہے, ان کی ایما پر کیا جا رہا ہے, ان کی ڈائریکشن پر لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. لیکن انہوں نے ایک پریس ریلیز بھی شاید پولیس کا آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپر گراؤنڈ ورکرز رہے ہیں. لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بلکہ ہمارا یہ کنسرن ہے کہ اگر وہ واقعی ملوث ہے کچھ معاملات میں, تو صرف الیکشن کی رات کو ہی یہ نظر کیوں آئے, صرف اسی دن آپ کو یاد کیوں گے؟ اس سے پہلے بھی آپ ان کے خلاف ایکشن لے سکتے تھے اگر اس طرح کی کوئی ان کے خلاف کوئی الزام ہوتا ہے. تو یہ سراسر غلط ہے. وہ پولیٹیکل ورکرز ہیں, ان کو فوراً رہا کرے تاکہ جو پروسیس ہے اس کو سموتھلی کلمنیٹ کیا جائے.